نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ابنیت کی بحث کا اختتام حضرت نے اس پر کیا تھا کہ مسیحی دنیا عقل کو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دین میں بھی استعمال کرے اور اپنے عقائد کی تصحیح کرے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت فرما رہے ہیں کہ عیسائیت میں صرف عقیدہ ابنیت خلاف عقل نہیں، ایک اور عقیدہ تثلیث کا بھی خلاف العقل موجود ہے۔ تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ عجیب محال عقیدہ ہے کہ یہاں توحید کو بھی وہ حقیقی کہتے ہیں اور تثلیث کو بھی حقیقی کہتے ہیں، پھر دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی جمع و تطبیق کا کام لیا جائے تو وہاں ایک شے کو حقیقی قرار دیا جاتا ہے اور دوسری میں کسی قسم کی تعویل کی جاتی ہے۔ تو اگر دونوں ہی حقیقی ہوں، تعویل کے قابل نہ ہوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا اجتماع تو پھر ایسے ہی محال ہے کہ جو بداہت عقل سے محال ہونا سمجھ آ رہا ہے۔ تو بداہت عقل سے اس کے استحالہ کی دلیل یہ علامت یہ ہے کہ ایسے اجتماع کو بچے بھی محال کہتے ہیں، بوڑھے بھی محال کہتے ہیں کہ جن میں دلیل اور استدلال کی قوت ہی نہیں۔ تو جب ایسے لوگ بھی کہ جن میں استدلال کی قوت ہی نہیں تو وہ اس چیز کو محال کہیں تو معلوم ہوا کہ یہ استحالہ ایسا ہے کہ جس کا محال ہونا بداہت عقل سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کا محال ہونا تو بداہت عقل سے ثابت ہے، تو لیکن اس کا امکان کسی بھی عقلی دلیل سے ثابت نہیں، ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ کم از کم کوئی ضعیف عقلی دلیل ہی لے آئیں، جبکہ استحالہ بداہت عقل سے ثابت ہے۔ تو یہ تو ہے تثلیث کا عقلی پہلو، بطلان تثلیث کا عقلی پہلو۔ تو نقلی طور پر اگر غور کریں کہ اگر انجیل کی جو عبارتیں تثلیث پر دلالت کرتی ہیں، اگر ان کو ہم مان لیں کہ وہ انجیلی عبارتیں ہی ہیں، انجیل میں جو ایسی عبارات ہیں، تو حضرت اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ خبر کے صادق اور خبر کی تصحیح کی علامت یہ ہے کہ وہ خبر فی نفسی ہی ممکن ہو۔ تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تثلیث کا فی نفسی ہی محال ہونا ایسا ہے کہ بداہت عقل سے یہ بات ثابت ہے، اجتماع پر کوئی ضعیف عقلی دلیل بھی موجود نہیں، تو پھر ہم انجیل کی ان عبارات کو کیسے صحیح مانیں؟ پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ جو چیز بداہت عقل سے ثابت ہو اس کا درجہ مشاہدہ کا ہوتا ہے، تو مشاہدے کے مقابلے میں تو دلائل بھی کالعدم ہوتے ہیں۔ ایک مثال سے حضرت نے سمجھایا کہ مثلاً ایک شخص چھت پر کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، ایک آدمی کمرے میں ہے، چھت کے نیچے ہے، جو فلکی آلات سے بتا رہا ہے کہ سورج نہیں نکلا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک طرف دلیل ہے اور ایک طرف مشاہدہ ہے، تو کس کی بات قوی ہے؟ مشاہدے والے کی۔ تو بداہت عقلی یعنی بمنزلہ مشاہدہ کے ہے، تو اس کے خلاف جو دلائل موجود ہوں تو ان کی حیثیت مشاہدہ کی نہیں بلکہ سنی ہوئی بات کی ہے۔ تو دیکھیں کہ مشاہدہ اور سنی سنائی بات میں کوئی تقابل ہے؟ تو لہٰذا جب بطلان بداہت عقل سے ثابت ہو کر بمنزلہ مشاہدہ کے ہے، تو اب اس کے خلاف جو ڈھکوسلے پیش کیے گئے ہیں تو ان کو ہم مشاہدے پر کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے
کہ انجیل ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایتی کے لیے آئی ہے، تو اس میں غلطی کا کیسے امکان ہے؟ تو حضرت اسی مثال سے اس کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو جو فلکیاتی آلات ہیں تو وہ بھی تو سورج کے ٹائم اور طلوع و غروب کو متعین کرنے ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، تو لیکن ان میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو جس طرح دیکھو بصارت کا کام یہ ہے، قوت بصارت کا، کہ وہ کسی دوسرے کی معاونت کے بغیر براہ راست دیکھے، تو اسی طرح عقل مصفہ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ کسی شے کا مشاہدہ براہ راست کرے۔ تو یہاں توحید و تثلیث کا جو عقلی مشاہدہ ہے وہ براہ راست ہے، تو لہٰذا اس کے مقابلے میں جو دلیل ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی حیثیت ڈھکوسلوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو درمیان میں حضرت یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ انجیل جو منزل من اللہ ہے اس میں تو غلطی کا امکان نہیں۔ تو یعنی یہ درمیان میں حضرت اصول صاف کر رہے ہیں کہ جس چیز کا وحی ہونا یقینی ہے اس کی تصحیح کے لیے عقل معیار نہیں ہے، پھر عقل کی تصحیح کے لیے وہ وحی معیار ہوگی۔ تو لیکن جو بالکل عقل مصفہ کے خلاف بات آ جائے تو پھر اس کا وحی ہونا ہی متزلزل اور غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انجیل کی اس عبارت میں خطا ہوئی ہے، بلکہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض پادریوں کی جانب سے یہ صراحت بھی موجود ہے کہ انجیل میں کچھ عبارتیں الہاقی ہیں۔ تو جب اس کا اقرار پادریوں کی طرف سے موجود ہے کہ انجیل میں کچھ عبارتیں الہاقی ہیں، تو تثلیث پر دلالت کرنے والی عبارات کا جب ثابت ہو گیا کہ وہی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ان کے اقرار کے بموجب ہم اس عبارت کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ عبارت الہاقی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ عیسائیت کے دو بنیادی عقیدوں تثلیث اور ابنیت کا جب بطلان ہو گیا، تو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ابنیت کے عقیدے کا بھی رد کیا اور تثلیث کا عقیدہ بھی رد کیا کہ آپ نے توحید کی، ایک ہی خدا کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ تو اب حضرت فرما رہے ہیں کہ سچے عیسائی مسلمان ہیں، یعنی مسلمان صحیح متبع تو ان کے وہی ہوں گے جو ان کے نقش قدم پر ہیں، نہ یہ کہ وہ لوگ ان کے متبع کہلائیں کہ جو ان کے ذمے ایسی عبارات لگا رہے ہیں کہ جن کو کوئی بھی عقل باور نہیں کرتی۔ پھر حضرت نے تقریر دل پذیر میں ایک دلچسپ مثال پیش کی ہے کہ مثلاً 1 اور 2 کا مجموعہ 1 نہیں، 4 کا عدد اور 1 نہیں، 5 کا عدد اور 1، ان میں وحدت نہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ 1 اور 3 کے علاوہ باقی تمام اعداد کے عدم اجتماع میں عیسائی پوری دنیا کے ساتھ ہے، تو لیکن اس تثلیث میں آ کر پتہ نہیں کون سی شراب کا نشہ ہے کہ دوسرے عقلاء کی کیا اپنی عقل کی بھی نہیں سنتے۔ تو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔